بھارتی فوج کی فضائی حدود کی خلاف ورزی پر پاکستان کا منہ توڑ جواب۔ پاک فوج نے LOC پر بھارتی کوارڈ کاپٹر مار گرایا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھنبر کے علاقے مناور سیکٹر میں دشمن نے کوارڈ کاپٹر کے ذریعے جاسوسی کرنے کی کوشش کی۔ پاک فوج نے بروقت کارروائی کر کے دشمن کی اس مذموم کوشش کو ناکام بنا دیا۔ پاک فوج دشمن کی کسی بھی جارحیت کا فوری اور مؤثر جواب دینے کے لیے ہر دم تیار ہے۔ بھارتی فوج بوکھلاہٹ کا شکار، اپنے ہی سکھ فوجی اہلکاروں پر گولیاں برسا دی۔ ذرائع کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی دوسروں پر فائرنگ کر دی گئی۔ واقعہ بارہمولہ سیکٹر میں دوران پیٹرولنگ پیش آیا۔ سکھ فوجی جوانوں میں شدید غم و غصہ۔ دوسری جانب پاکستان کے خلاف مہم جوئی سے انکار پر ناردرن کمانڈ کے سربراہ نے لیفٹیننٹ جنرل MVS کمار کی چھٹی کر دی۔ نئے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل پر پراتک کمانڈ سنبھالنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ آفیسرز اور جوانوں سے پہلی ملاقات میں ہی سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارت سائبر دہشت گردی پر اتر آیا۔ پاکستانی وزارتوں پر سائبر حملے۔ وفاقی وزیر IT شہزہ فاطمہ کی تصدیق۔ کہا پاکستان نے کامیابی سے سائبر حملے ناکام بنا دیے۔ حملوں کا کوئی اثر ٹیلی کام پر نہیں آیا۔ NTC کے پاس سائبر سیکیورٹی کا بہترین سسٹم ہے۔ قومی صوبائی سطح پر کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیمز تشکیل دی جا چکی۔ پاکستان سائبر سیکیورٹی کے لحاظ سے ٹاپ ممالک کی فہرست میں شامل ہے۔ پاکستانی میمز بنا کر پاک بھارت کشیدگی کو انجوائے کر رہے ہیں۔ پاک بھارت کشیدگی آئندہ 3-4 روز اہم ہے۔ وزیر دفاع خارجہ آصف کا خدشہ، کہا جنگ مسلط کی گئی تو بھرپور جواب دیں گے۔ دونوں ممالک کی افواج سرحدوں پر کھڑی ہیں، خطرہ تو موجود ہے۔ پاکستان کی تینوں مسلح افواج تیار ہیں، خطے میں جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ ہم جنگ کے لیے ذہنی طور پر تیار بیٹھے ہیں۔ لڑائی ہوئی تو پوری قوت کے ساتھ جواب دیں گے۔ پوری قوت کا مطلب ہمارے پاس موجود تمام صلاحیتوں کا استعمال ہے۔ سلامتی کو خطرہ ہوا تو ایٹمی ہتھیار بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بھارت سے وطن واپسی پر پاکستانی ہائی کمیشن کے عملے کو ہراسانی کا سامنا۔ اٹاری بارڈر پر موجود بھارتی عملے اور میڈیا کی جانب سے پاکستانیوں کو ہراساں کیا گیا۔ پاکستانی ہائی کمیشن کا عملہ اٹاری بارڈر پہنچا تو بھارتی عملے نے پاسپورٹ بھی لے لیے۔ بھارتی فوج اور پولیس کی موجودگی میں میڈیا نے پاکستانی سفارتی اہلکاروں سے بدتمیزی بھی کی۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کی پاکستان اور بھارت میں ثالثی کی پیشکش۔ انتونیو گوتریس نے ایک بیان میں کہا دونوں ممالک میں پرامن بات چیت کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ بڑے سے بڑا چیلنج بات چیت سے حل کیا جا سکتا ہے۔ کشیدگی کم کرانے کے لیے ڈائیلاگ کی حمایت کرتے ہیں۔ دوسری جانب ترک صدر پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے پرامید، کہا دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں فوری کمی دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کو کم کیا جائے۔ پاکستانی عوام کے لیے اپنی بھرپور حمایت کا اعادہ کرتے ہیں۔ اسحاق ڈار اور قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کا رابطہ۔ نائب وزیر اعظم نے بھارت کے یک طرفہ اقدامات کے بعد قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں سے آگاہ کیا۔ قطری وزیر اعظم کا تنازعات کے حل کے لیے بات چیت پر زور۔ بدلتی ہوئی صورتحال پر قریبی رابطوں اور مشاورت کو برقرار رکھنے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ UAE کا خطے میں امن و استحکام کے لیے ڈائیلاگ کی اہمیت پر زور۔ پاکستان کو علاقائی حریف کی سرپرستی میں دہشت گردی کا سامنا ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں بھارت کے بے بنیاد الزامات کو مسترد کر دیا۔ کونسلر جواد اجمل نے کہا پاکستان کے پاس جعفر ایکسپریس حملے سے متعلق قابل اعتماد شواہد موجود ہیں۔ دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں کو جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ بھارتی مندوب نے مقبوضہ کشمیر میں ریاستی مظالم کے حقائق کو چھپانے کی کوشش کی۔ دہشت گردی اور حق خود ارادیت کے جائز جدوجہد میں واضح فرق لانا لازمی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو بدترین ریاستی دہشت گردی کا سامنا ہے۔ بھارت کا کوئی بھی بیان مقبوضہ کشمیر میں جاری ریاستی ظلم کو چھپا نہیں سکتا۔ وہ چاہتے تھے کہ صوبے آپس میں لڑیں،
چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم پاکستان سے ملے اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یہ منصوبے پاکستان کی مفاد میں نہیں ہے اور ان کو فوراً واپس دینا چاہیے. جس طریقے سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب چاہ رہے تھے کوئی نیا کنال صوبوں کی باہمی رضامندی کے بغیر نہیں ہوگا، وہ سی سی آئی نے منظور کیا. میں ایک بار پھر پرائم منسٹر صاحب کا، باقی 3 وزرائے اعلیٰ کا، سی سی آئی کے ممبرز کا شکر گزار. نہروں کے معاملے پر پروپیگنڈا کرنے والوں کی منہ کی کھانا پڑی. کچھ لوگ صوبوں کو آپس میں لڑانا چاہتے تھے، کچھ لوگ غلط کاغذ دکھا کر عوام کو گمراہ کرتے رہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی ایئرپورٹ پر خطاب، کہا صوبوں کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی منصوبہ نہیں بنے گا. نہریں صرف کاغذوں میں بن رہی تھی جنہیں ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا. سی سی آئی اجلاس بلانے اور سندھ کے موقف کی تائید پر وزیر اعظم اور تینوں وزرائے اعلیٰ کا شکر گزار ہوں. اس سے خبر اسلام آباد سے کراچی ایئرپورٹ پہنچنے پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا پرتپاک استقبال کیا گیا. جی اے بھٹو، جی اے بلاول کے فلک شگاف نعروں سے ایئرپورٹ گونج اٹھا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور، پاک بھارت کشیدگی اور فلسطین ایشو پر تبادلہ خیال. محسن نقوی نے کہا حارت آگ سے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے. وزیر داخلہ کی منصورہ احمد امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات. پاک بھارت حالیہ کشیدگی اور سرحدوں کی صورتحال پر تبادلہ خیال. محسن نقوی نے کہا جان بوجھ کر سازش کے ذریعے بھارت خطے کا امن تباہ کرنے کے در پہ ہے. مودی سرکار سچ سے خوف زدہ، بھارت نے مزید پاکستانی یوٹیوب چینلز پر پابندی عائد کر دی. 365 نیوز کے سینئر اینکر پرسن مبشر لقمان کا یوٹیوب چینل بھی بھارت میں بند کر دیا گیا. بھارت نے پاکستانی چینلز کے بعد پاکستانی تجزیہ کاروں اور صحافیوں پر بھی پابندی لگا دی. RTI نیوز کے مطابق بھارتی وزیر اعظم آفس کی جانب سے بھارتی میڈیا کو خصوصی ہدایات جاری کی گئی. مودی سرکار کی بھارتی میڈیا کو پاکستانی اپوزیشن رہنماؤں کو شو میں مدعو کرنے کی ہدایات. پاکستانی صحافی احمد حسن عربی نے گزشتہ روز ارنب گوسوامی کے شو میں بھارت کو آئینہ دکھایا تھا. سپریم کورٹ آئینی بینچ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے تبادلے اور سینیورٹی سے متعلق درخواستوں پر سماعت. منیر ملک نے دلائل دیتے ہوئے کہا ججز کا تبادلہ عوامی مفاد میں ہی ممکن ہے. ثابت کرنا ہوگا کہ موجودہ تبادلے عوامی مفاد میں کیے گئے. کسی بھی جج کو سزا دینے کے لیے تبادلے نہیں کیے جا سکتے. جسٹس شاہد بلال حسن نے استفسار کیا آپ کے مطابق تبادلہ عارضی نوعیت کا ہوتا ہے. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا موجودہ آئین میں تبادلے کی مدت نہیں دی گئی. مدت نہ ہونے کی ایک تشریح یہ بھی ہے کہ تبادلہ غیر معینہ مدت کے لیے ہوگا. عدالت نے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی. اسلام آباد میں ڈیجیٹل فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کانفرنس. وزیر اعظم شہباز شریف نے 11 سے زائد ممالک کے IT وزراء کو پاکستان میں خوش آمدید کہا. خطاب میں کہا دنیا میں ٹیکنالوجی کے شعبے میں تیزی سے تبدیلی آئی. ڈیجیٹل دنیا آج تمام شعبوں میں غیر معمولی اثر رکھتی ہے. 2 دہائیوں کی نسبت آج کی ڈیجیٹل دنیا یکسر تبدیل ہو چکی. پاکستان میں سیف سٹی کے تصور کو متعارف کرایا گیا. پاکستان کی آبادی کا بڑا تناسب نوجوانوں پر مشتمل ہے. معیشت کے لیے اچھی خبر. IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 9 مئی کو طلب. اجلاس کے ایجنڈے میں پاکستان شامل. پاکستان کو $1.1 ارب کی قسط کے اجرا کا حتمی فیصلہ ہوگا. پاکستان کو کلائمیٹ فائنانسنگ کی پہلی قسط کی فراہمی کا بھی فیصلہ ہوگا. دوسری جانب ورلڈ بینک نے پاکستان کے لیے $10 کروڑ 80 لاکھ کی اضافی فائنانسنگ کی منظوری دے دی. حکومت سندھ کا تمام آن لائن ٹیکسی سروسز کے لیے ایک ہی نظام لانے کا فیصلہ. EV ٹیکسی لانچ کرنے کے لیے بھی اقدامات تیز کر دیے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ کا اجلاس. وزیر اعلیٰ کے خصوصی معاون برائے سرمایہ کاری اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ قاسم نوید قمر کی بھی خصوصی شرکت. شرجیل میمن نے کہا کراچی کے شہریوں کو معیاری، محفوظ اور ماحول دوست سفری سہولیات فراہم کرنا حکومت سندھ کی اولین ترجیح ہے. پاکستان سے حج فلائٹ آپریشن 2025 کا باضابطہ آغاز. پہلی حج پرواز 442 عازمین حج کو لے کر اسلام آباد سے مدینہ منورہ پہنچی. وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف، پاکستان میں سعودی سفیر
नवाफ बिन सईद अल मालिकी और दीगर ने एयरपोर्ट पर आज़मीन को अलविदा किया और खसूसी तहाइफ भी दिए। लाहौर से निजी एयरलाइन की परवाज़ 150 मुसाफिरों को लेकर मदीना पहुंची। कोयटा से पहली हज परवाज़ 170 आज़मीन को लेकर रवाना हुई। हज फ्लाइट ऑपरेशन 31 मई तक जारी रहेगा। ग्रैंड हेल्थ अलायंस कमाल रोड पर धरना, मरकजी क़यादत और 300 मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डॉक्टर शुएब नियाजी समेत यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के 8 अफराद मुकदमे में नामजद। पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ माल रोड लाहौर पर रात गए ऑपरेशन क्लीनअप किया था। हिरासत में लिए जाने वालों में 52 से ज़ायद ख़वातीन और 25 से ज़ायद मर्द शामिल। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की तरफ से आज पूरे पंजाब में एहतजाज की कॉल दी गई। आलमी सतह पर तनाज़ात के बायस जबरी नकल मकानी का बहरान तबाहकुन हदों को पहुँच चुका। दुनिया में 12 करोड़ अवाम अपने घरों से बेदखल हो चुके। पनाहगज़ीनों के बहरान पर आलमी रद्द-ए-अमल नाकाफ़ी और इंतहाई तशवीशनाक है। सलामती कौंसिल में पनाहगज़ीनों पर मुनक्किदा इजलास में पाकिस्तानी मंदूब इफ्तिखार अहमद का बयान। कहा, पनाहगज़ीनों की मेज़बानी करने वाले ममालिक को ग्रांट्स की सूरत में मामनत फराहम की जाए। पाकिस्तान ने अफ़गान पनाहगज़ीन आबादियों की मेज़बानी की। अफ़गानिस्तान में तनाज़ात ने तवील तरीन पनाहगज़ीन बहरानों में से एक को जन्म दिया। चैलेंजेस के बावजूद लाखों अफ़गानों को पनाह, तहफ़्फ़ुज़ और मौक़े फराहम किए गए। जामे कराची के करीब रिहायशी इलाके से गुजरने वाली पानी की 84 इंच कतर की पाइप लाइन फट गई। लाइन फटने से आधे से ज़्यादा रिहायशी इलाके ज़ेरे आब आ गए। जामे कराची में मौजूद घरों में भी पानी दाखिल हो गया। गर्मी की शिद्दत आज भी बरकरार। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में भी मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। 30 अप्रैल तक दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहने की पेशगोई। कनाडा एक बार फिर होगा लिबरल पार्टी का राज। इब्तदाई नताइज के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी ने मैदान मार लिया। मार्क कार्नी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए। जीत का ऐलान कर दिया। कारकुनान का जश्न। लिबरल पार्टी को 167 नशिस्तों के साथ बरतरी हासिल। 343 के ऐवान में अक्सरियत हासिल करने के लिए किसी भी पार्टी को 172 नशिस्तें लेना जरूरी हैं। कंजर्वेटिव ने शिकस्त तस्लीम कर ली। पार्टी को 145 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। एनडीपी के सरबराह जीतने में नाकाम हो गए। इंतखाबात में 4 पाकिस्तानी नजाद उम्मीदवार भी कामयाब। जीतने वालों में शफकत अली, यासिर नकवी, इकरा खालिद, सलमा जाहिद शामिल। स्पेन, फ्रांस और पुर्तगाल अंधेरे में डूब गए। यूरोपीय यूनियन के मुश्तरका नेटवर्क में फ़नी खराबी से बिजली का ब्रेकडाउन। पुर्तगाल और स्पेन के एयरपोर्ट्स, ट्रेन स्टेशन समेत अहम मकामात पर बिजली बंद। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। ग्रिड ऑपरेटर्स ने कई घंटे बाद 50% इलाकों की बिजली बहाल कर दी। PSL में मुल्तान सुल्तान्स के लिए डू और डाई की सूरत हाल। आज कोयटा ग्लैडिएटर से टाकरा होगा। मुल्तान सुल्तान्स ने एक मैच जीता। पॉइंट्स टेबल पर आखिरी नंबर। PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम नाकाबिले शिकस्त। इवेंट में 5 मैच जीत कर पॉइंट्स टेबल पर सर फहरिस्त। कराची किंग्स, लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के 3-3 मैचेस जीत कर 6-6 पॉइंट्स। रन रेट की बुनियाद पर लाहौर, कोयटा और कराची बिलतरतीब दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर मौजूद। पेशावर ज़ल्मी की 6 में से सिर्फ 2 मैच जीत कर पॉइंट्स टेबल पर 5वीं पोजीशन।